رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات میں گرفتار 7 ایف آئی اے افسران سے استعفے لے لیے گئے ہیں، جس کے بعد زیر حراست این سی سی آئی اے افسران کو سخت سزائیں دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق زیر حراست افسران پر آن لائن جوا ایپ سے وابستہ افراد سے بھاری رقوم لینے کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے ان کے بینک اکاؤنٹس، جائیدادوں اور بیرون ملک روابط کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے چند روز میں ان افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی مکمل کر لی جائے گی۔ امکان ہے کہ اگلے چند روز میں ان افسران کو نہ صرف ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ تمام مراحل سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ آن لائن جوا ایپس کی تشہیر کے الزام میں گرفتار یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کیس میں این سی سی آئی اے کے بدعنوان افسران کی جانب سے مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد رشوت وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی شواہد سامنے آنے کے بعد ادارے کے متعدد افسران کے خلاف بھی کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں ایف آئی اے کے اندر چھپی کئی کالی بھیڑیں بے نقاب ہونے والی ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے گرفتار 7 افسران سے استعفے لے لیے گئے ہیں، جنہیں نئے ڈائریکٹر جنرل سید خرم علی نے وزارت داخلہ کو ارسال کر دیا ہے۔ گرفتار افسران کے استعفوں کی باضابطہ منظوری آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران ان افسران کے رشوت لینے کے ٹھوس شواہد ایف آئی اے کے ہاتھ لگے ہیں، جس کے بعد ملزمان کو طویل سزائیں سنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار افسران نے مختلف یوٹیوبرز، ٹک ٹاکر، آن لائن ٹریڈنگ ایپس کے پروموٹرز اور دیگر مجرم گروہوں سے ماہانہ بنیادوں پر بھاری رقوم وصول کی تاکہ انہیں قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان رقوم کی ادائیگی کبھی نقد، کبھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اور کبھی بائنانس جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اب رشوت کی یہی رقم ان افسران کے خلاف براہ راست شواہد میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں ایف آئی اے کے 7 افسران زیر حراست ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے زیر حراست افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان، ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض علی رضا، زوار یاسر گجر اور ایک دیگر افسر شامل ہے۔ ایف آئی اے کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ڈکی کیس میں شامل کئی افسران کے خلاف شکایات ادارے کے اندر کافی عرصے سے موجود تھی۔ ابتدائی تفتیشی افسر چودھری سرفراز اور ان کی ٹیم پر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے مقدمے میں ریلیف فراہم کرنے کے عوض بھاری رقم وصول کی۔ جبکہ ان کے خلاف اندرونی انکوائری شروع ہوئی تو انہیں ہیڈ کوارٹر اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے 6 ماہ کی رخصت لے لی۔ ایف آئی اے کی عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق گرفتار افسران سے مجموعی طور پر 4 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپے نقد برآمد کیے گئے۔ اس میں چودھری سرفراز سے 1 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار، شعیب ریاض سے 36 لاکھ 48 ہزار، علی رضا سے 7 لاکھ، یاسر گجر سے 19 لاکھ اور زوار سے 9 لاکھ روپے کی رقم وصول کی گئی۔ بقیہ رقم مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی، جس کی تفصیلات منجمد کر دی گئی ہیں۔ اس کیس میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر سے 15 کروڑ روپے رشوت وصول کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عثمان کے 15 کروڑ کے مبینہ سودے کا تعلق بھی ڈکی بھائی کیس ہی سے تھا۔ یہ رقم مبینہ طور پر ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی اور اس کے قریبی ساتھیوں سے ریلیف دلوانے کے عوض طلب کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ڈکی رشوت سکینڈل سامنے آنے کے بعد ادارے کا مورال بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اب ہر افسر کسی بھی کیس میں فیصلہ لینے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ ان کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب ایف آئی اے ہی کے افسران کے خلاف ایف آئی اے خود تحقیقات کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام گرفتار افسران کے اثاثوں اور مالی لین دین کی مکمل چھان بین کریں۔ ایف آئی اے نے این سی سی آئی اے کے ان افسران کی آمدنی سے زائد اثاثوں کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق تحقیقات کا دائرہ اب ملک بھر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ مختلف شہروں میں سرگرم آن لائن جوئے
سٹے اور ڈیجیٹل فراڈ کے نیٹ ورک ان افسران کو باقاعدہ ماہانہ ادائیگیاں کرتے تھے تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس حوالے سے متعدد شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ایسے تمام افراد کی فہرست تیار کی جا رہی ہیں جنہیں NCCIA کے ملوث افسران نے رشوت کے عوض تحفظ فراہم کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق لسٹوں کی تیاری کے بعد اگلے مرحلے میں ان یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور آن لائن کاروباری شخصیات کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ بدعنوان افسران کے خلاف مزید مضبوط کیس بنایا جا سکے۔ ڈکی کیس نے نہ صرف چند افسران کی بدعنوانی کو بے نقاب کیا ہے بلکہ اس نے وفاقی تحقیقاتی نظام کی اندرونی کمزوریوں، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ڈیجیٹل جرائم کی سرپرستی کے اس گہرے نیٹ ورک کو بھی عیاں کر دیا ہے جو برسوں سے خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ FIA کے مطابق یہ تفتیش ابھی ابتدا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں مزید گرفتاریاں، ریکوریاں اور نئے انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔